کتاب۔ تمام مفسرین نے اس قرآن کریم کی آیہ کریمہ سے جو لفظ نور آیا ہے، اس نور سے مراد ہوا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مراد لیا ہے۔ تمام ہی مفسرین نے جنہوں نے بھی قرآن کی تفاسیر کی ہے، مثلا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں اس کی شرح کی تو فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تفسیر بیضاوی میں امام ناصر الدین عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح، اور تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح شرح کی، اور تفسیر خازن میں امام الہ الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی شرح کی۔ تفسیر البیان میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی شرح کی، اور امام احمد صحابی نے تفسیر صحابی میں اسی طرح شرح کی، اور امام جریر طبری نے تفسیر جریر طبری میں اسی طرح جو ہے وہ شرح کی، اور امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المعانی میں اسی طرح تفسیر فرمائی، اور امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے تفسیر ابن کثیر میں اسی طرح ہی جو ہے وہ شرح کی، اور امام عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیزی میں ہی یہی تذکرہ کیا، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تحقیق اللہ نے تمہارے پاس جو ایک نور بھیجا ہے، اس نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، اور بعض نے کہا اس نور سے مراد حضور ہے، لیکن اور بعض نے یہ کہا اس نور اور قرآن دونوں سے مراد قرآن ہی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن اور حضور علیہ السلام دونوں، یعنی قرآن اور یعنی اس نور سے مراد قرآن لینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ دینا، محاذ قول ضعیف، یہ قول ضعیف ہے۔ اور علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر المعانی میں کہ اس نور سے مراد اور اس کتاب سے مراد حضور کی ہی ذات ہے، یعنی اس کتاب سے مراد بھی حضور ہے اور اس نور سے مراد بھی حضور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر۔ بس ہمارا اس پر یقینہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا، نور ہونا آپ کی ایک صفت ہے، اور نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نور مانوی ہوتا ہے اور ایک نور حصی ہوتا ہے۔ حصی نور جو ہوتا ہے، حصی نور اس کو کہتے ہیں کہ جو محسوس کیا جائے، جو محسوس ہوتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، جیسے چاند، ستارے، سورج، ان کا جو نور ہے یہ نظر آتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے، اسے حصی نور کہا جاتا ہے، یعنی نظر آنے والا نور۔ اور مانوی نور اس کو کہتے ہیں، جیسے قرآن، علم، دین اسلام، یعنی دین اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، مگر یہ محسوس نہیں ہوتے، یہ نظر نہیں آتے۔ مانوی نور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نظر نہ آئے، محسوس نہ کیا جائے، اور حصی نور اس کو کہتے ہیں جو نظر آئے، محسوس کیا جائے۔ تو مانوی نور پر تو تمام ہی علماء کا اختلاف نہیں ہے، اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مانوی نور جو ہے وہ دیا، اس لیے آپ لوگوں کو کی رشد و ہدایت فرماتے تھے۔ لیکن حصی نور کو علماء میں سے بعض نے اس میں اختلاف کیا، مگر ہم اہل سنت کا یقینہ ہے، ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حصی نور بھی مانتے ہیں اور مانوی نور بھی مانتے ہیں۔ آپ مانوی نور بھی رکھتے ہیں اور حصی نور بھی رکھتے ہیں، یعنی آپ چمکا دینے والے ہیں، آپ یعنی آپ کا جو نور حصی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ اس پر مثال جیسا کہ
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرہ مبارک میں سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہی تھی اور وہ سوئی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، تو آپ زمین پر ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول کر اس سوئی کو تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کمرے میں تشریف لے آئے۔ حضور جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا فرمایا تو کمرہ مبارک آپ کے قدم کی وجہ سے، آپ کے قدم کی برکت سے، آپ کی تشریف آوری سے منور اور روشن ہو گیا، اور آپ کے وجود سے نکلنے والی روشنی وہ سوئی پر پڑی تو سوئی کی چمک پیدا ہوئی، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے اس سوئی کو تلاش کر لیا، یعنی گویا کہ آپ کا نور محسوس کیا گیا، آپ کے نور سے کمرہ بقائے نور بن گیا۔ جیسا سورج کا چاند ستاروں کا نور محسوس ہوتا ہے، حصی نور ہے، اسی طرح آپ کے وجود مبارک سے نور نکلا تو جس سے کمرہ منور ہوا، آپ کا نور گویا محسوس کیا گیا، تو گائے بگائے آپ کے اوپر یہ آپ نور حصی کا اظہار ہوتا رہتا تھا۔ جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں لے گئی تو رات کے وقت بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے کمرے کے اندر سے روشنی نکلتی رہتی تھی، تو کئی دن جب عورتوں نے محسوس کیا تو عورتوں نے جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، اے حلیمہ تجھے کون سا خزانہ مل گیا ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ امیر ترین ہیں وہ بھی اپنے چراغ کو سونے سے پہلے بجھا دیتے ہیں، تو کتنی امیر ہو گئی ہے، کہاں سے تجھے خزانہ ملا کہ ساری رات تیرے کمرے سے روشنی آتی ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے، تو اتنا تیل خرچ ہوتا ہے، تو یہ تو اتنا تیل خرچ ہونا یہ تجھے کہاں سے خزانہ ملا ہے، کہاں سے اتنا دولت تو نے جمع کر لیا ہے کہ تیرے دیوے سے، تیرے چراغ سے تیل نہیں ختم ہوتا اور ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے اور تیرے کمرے سے روشنی آتی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں جس کی وجہ سے میرے کمرے سے روشنی آتی ہے، نور نکلتا ہے۔ عورتوں کو لے کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے جھولے کے پاس لے گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جب سے یہ آمنہ کا لخت جگر میرے گھر آیا ہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کبھی بھی رات کو چراغ نہیں جلایا، اس کے وجود کی برکت سے میرے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام حصی نور رکھتے ہیں، چمکا دینے والا نور، جیسے سورج چمکاتا ہے، جیسے چاند دوسرے کو چمکاتا ہے، جیسے ستارے چمکاتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام چمکانے والے ہیں۔ ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک جو سامنے والے جو دو دانت تھے ان میں خلا تھا، کشادگی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی گفتگو میں مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، تو ان سامنے والے دو دانتوں میں جو خلا تھا اس خلا سے نور کی کرنیں پھوٹتی اور سامنے والی دیواروں پر پڑتی تو سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ پتہ چلا آپ کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہی تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تو تمام مفسرین نے اس جو ہے وہ آیت کریمہ میں جو لفظ نور آیا ہے اس نور سے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا ہے، اور تمام ہی اولیاء اللہ نے اور تمام ہی بزرگان دین نے اس نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کو لیا ہے،
اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس نور کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہے۔ تو اس جو ہے مثل نور ہی سے بھی تمام ہی مفسرین نے کہا کہ مثل نور ہی سے بھی مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور آپ ہی کا نور ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت کریمہ میں، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور وَسِرَاجًا، اور چمکا دینے والا، منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح سورج کائنات کو چمکائے ہوئے ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے حصی نور سے اپنے غلاموں کو جب گفتگو فرماتے اپنے غلاموں کے ساتھ اور جب تبسم فرماتے تو آپ کے وجود سے نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی اور سامنے والی دیواریں منور اور روشن ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی تو آپ کا نور اندھیری رات میں جب آپ کسی کمرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کے نور سے وہ کمرہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ اور جس طرح ایک آدمی رات کے اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے یہ صفت اور طاقت اور کمال رکھا تھا کہ جیسے بندہ اجالے میں دیکھتا ہے اندھیرے میں نہیں دیکھتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس طرح اجالے میں دیکھا کرتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو تمام جہان کو چمکانے کے لیے نور بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ کے مانوی نور کو بھی مانتے ہیں اور ہم آپ کے حصی نور کو بھی مانتے ہیں، یعنی آپ نے مانوی نور کی وجہ سے لوگوں کو رشد و ہدایت دی اور لوگوں کو اسلام کی دولت جو ہے وہ دی اور لوگوں کو جو ہے کفر کی دلدل سے اور کفر کے اندھیروں سے نکالا اور سیدھے رستے پر لے آئے۔ یہ آپ کا مانوی نور تھا اور یہ آپ کا حصی نور تھا کہ جب کمرے میں داخل ہوتے تو کمرہ منور ہو جایا کرتا تھا، جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تبسم فرمایا کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا، اور اگر آپ کسی اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کا جو ہے وجود وہ اندھیرے پر غالب آ جاتا اور آپ کے وجود سے جو ہے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ اس لیے آپ چمکانے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بولے اس جو ہے وہ بات کا جو ہے وہ اس کی جو ہے شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی ذات سے ہی تو ساری کائنات کے لوگ چمکنے والے ہیں اور جو ہے مومنین کے قلب چمکنے والے ہیں، میرے قلب کو بھی جو ہے اپنے نور سے چمکا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض ہمارا عقیدہ یہ ہوا کہ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ ایسا نور عطا فرمایا کہ جو کسی اور فرد کو نہیں عطا فرمایا، اور وہ نور آپ کا اس وقت تخلیق کیا گیا جب کوئی شے کائنات میں معرض وجود میں نہ تھی، یعنی تمام انبیاء سے پہلے، تمام مرسلین سے پہلے، تمام جو ہے کائنات کی ہر شے سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، کرسی سے پہلے، عرش عظیم سے پہلے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے اللہ نے اگر کسی شے کو پیدا کیا ہے تخلیق کیا ہے تو وہ بغیر واسطے کے، بغیر ذریعے کے اور بغیر جو ہے وہ وسیلے کے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ نور ایسا نور ہے کہ کائنات میں کسی اور شے کو یا کسی اور ہستی کو ایسا نور نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو جسے اس لیے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور مجھے چمکتے ستارے کی قسم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ستارہ نور ہے، ستارہ نور ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے چمکتے ستارے کی قسم ہے جب وہ چڑھ کر اترے۔ تو علماء اس کی شرح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور کا آسمان بری کی طرف معراج کی رات چلے جانا، تشریف لے جانا اور پھر واپس آنا، اس اترنے کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے۔ اے محبوب آپ کا زمینوں کی طرف اترنا، اے چمکتے ستارے
آپ کا اترنا، اس اترنے کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ تو گویا اللہ نے اپنے محبوب کو النجم کہہ کے فرمایا، نجم ستارہ ہے، ستارہ نور ہے، تو گویا پتہ چلا وہ ستارہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، جو نور ہے اللہ نے جو آپ کو جو ہے جو نور آپ کی جو تخلیق فرمائی ہے بغیر واسطے ذریعے کے، تو جو ہے وہ نور اللہ نے اپنے محبوب کے جو ہے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور نجم کہہ کے فرمایا النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ستارہ میرا نبی ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام، اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل علیہ السلام سے، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے، ساتویں آسمان پر میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے جو ہے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ 72,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا، اور میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جس ستارے کو تو دیکھتا تھا، فقال جبریل عزت ربی انا ذالک الکوکب، فرمایا خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میرا ہی نور تھا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نور جو تھا اللہ کی عبادت میں تھا۔ تو گویا کہ اس سے یہ بھی ایک تو اس سے نور مصطفیٰ پر دلیل ملی، اور ایک اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ نور اس کا ظہور اس وقت تھا کہ جس وقت کائنات کی کسی شے کی تخلیق نہیں کی گئی تھی، یعنی سب سے پہلے تھا وہ نور، سب سے پہلے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اس لیے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جواب ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا نور نبی کا وشاہدہ حدیث عبد الرزاق بعبدہ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھنے والے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ آپ مجھے اس کی خبر دیں۔ اور اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں جو ہے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نور ہی اپنے نور سے۔ اب یہاں بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ کیا اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا؟ کیا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا؟ یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تو پھر تو یہ اللہ کا ایک نور کا ٹکڑا جدا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے یعنی تمام اشیاء سے پہلے، اس میں انسانوں کی بھی نفی ہے، جنات کی بھی نفی ہے، اور لوح و قلم کرسی ہر شے کی نفی ہے، جنت دوزخ کی نفی ہے، یعنی کوئی شے نہیں تھی جب اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نور ہی اپنے نور سے۔ اس اپنے نور سے مراد یہ ہے کہ کوئی حصہ جدا نہیں کیا، بلکہ بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے، بغیر ذریعے کے، درمیانی کسی شے کے تعلق کے بغیر ڈائریکٹ اللہ نے ارادہ فرمایا اپنے محبوب کے نور کو پیدا کرنے کا، تو اس نے جو ارادہ کیا ہو جا تو اس نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا ہے۔ اس نور سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ کے ساتھ دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی اور دوسرا بھی جلے گا، دوسرے سے تیسرا بھی جلے گا، تیسرے سے چوتھا، ہزاروں جلا ڈالیں لیکن پہلے کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے بغیر واسطے کے، بغیر ذریعے کے ارادہ کیا مخلوق کے آغاز کا،
تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو، جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد باقی چیزیں پیدا فرمائی، لوح و قلم پیدا کیا، کرسی پیدا کی، عرش پیدا کیا، اور پھر انبیاء جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ارواح کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، یعنی ان کو لبادہ بشریت اوڑا۔ لیکن لبادہ بشریت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی بندے کا صورت بنانا، اس سے یہ پہلے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو نور پہلے تخلیق فرما دیا، پہلے بنایا، اس لیے ہی فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی ہم نے تخلیق کے اعتبار سے اپنے حبیب کو پہلے پیدا کیا، اور بعثت کے اعتبار سے یعنی بھیجنے کے اعتبار سے ہم نے آخر میں بھیجا۔ ہم نے تخلیق کے پیدا کرنے کے اعتبار سے پہلے کیا، اور بھیجنے کے اعتبار سے ہم نے آخر میں بھیجا، یعنی یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہم نے اپنے محبوب کے لیے کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا ہے اپنے محبوب کے لیے ہی کیا ہے۔ اس لیے جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا پھر وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ اے جابر، جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اس وقت لوح نہیں تھی، ولا قلم اور قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت بھی نہیں تھی، ولا نار دوزخ بھی نہیں تھی، ولا ملک فرشتے بھی نہیں تھے، ولا سماء آسمان بھی نہیں تھا، ولا ارض زمین بھی نہیں تھی، ولا شمس سورج بھی نہیں تھا، ولا قمر چاند بھی نہیں تھا، ولا جن بھی نہیں تھے، ولا انسان بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ پتہ چلا آدم بھی نہیں تھے جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی یا خدا تھا یا خدا نے اپنے مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا، دونوں خدا اور مصطفیٰ تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ بعد میں پیدا کیا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، یعنی ہر چیز جو ہے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو ہر چیز جو ہے اس سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میرا نور ہی اول ہے، اور میرے نور سے پھر آگے اللہ نے ہر شے پیدا کی۔ جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرا نور پیدا کیا، اب کوئی یہ کہے کہ اس نور سے مراد عقل ہے یا اس نور سے مراد روح ہے، تو پھر یہاں یہ کہا جاتا جیسا کہ حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس حدیث میں پھر یہ ہوتا اول ما خلق اللہ عقل، اول ما خلق اللہ روح ہی، کہ اللہ یہ کہا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی، جیسا کہ پہلی حدیث میں ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، لفظ نور کا ذکر ہے، روح کا ذکر نہیں ہے، یا کوئی کسی اور شے کا ذکر نہیں ہے، تو نور کا ذکر ہے، تو نور ہی پیدا کیا، آپ کا نور پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ تو بس یعنی ان آیات سے بھی اور اس حدیث سے بھی جو ہے وہ یہ ثابت بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر، عرض کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تم جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور یعنی میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے ہی نور نے سب سے پہلے اللہ کی ذات کو سجدہ کیا، اور 700 سال تک سجدہ کیا، اور سب سے پہلے کیا۔ جس نے اللہ کو سجدہ کیا وہ میرا ہی نور تھا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا یا عمر اتدری من انا، اے عمر جانتے ہو
کہ میں کون ہوں؟ انا الذی خلق اللہ العرش، اللہ نے میرے من نوری، اللہ نے میرے نور سے اپنے عرش کو پیدا کیا ہے، اللہ نے میرے نور سے اپنے عرش کو پیدا کیا۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے عرش کو اپنے، ہاں اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو اور اپنے نبی کے نور سے پھر اپنے عرش کو پیدا کیا، یعنی حضور کا نور خدا کے نور سے ہے اور کائنات کا ہر نور مصطفیٰ کے نور سے، کائنات کا ہر نور مصطفیٰ کی ذات کے سے ہے اور حضور کا نور خدا کی ذات سے ہے۔ تو فرمایا من انا، اے جانتا ہے عمر تو کون، میں کون ہوں؟ انا الذی خلقہ اللہ العرش من نوری، اللہ نے میرے نور سے اپنے عرش کو پیدا کیا، والکرسی من نوری، اللہ نے کرسی کو میرے نور سے پیدا کیا، واللوح والقلم من نوری، اللہ نے لوح و قلم کو میرے نور سے پیدا کیا، والشمس والقمر ونور الابصار من نوری، اللہ نے شمس سورج کو اور قمر چاند کو میرے نور سے پیدا کیا، ونور الابصار اور آنکھوں کے نور کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا والعقل من نوری، اللہ نے عقل کو میرے نور سے پیدا کیا، ونور المعرفت فی قلوب المؤمنین من نوری ولا فخرا، اور اللہ نے مومنین کے دلوں کے اندر جو معرفت ہے اس جو ہے وہ معرفت کے نور کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا ہے۔ یعنی بات یہاں یوں ختم کیجئے کہ ان تمام انوار کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا ہے اور میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی شرح کرتے ہوئے ایک عاشق نے قلم اٹھایا اور اس نے کیا کہا، بڑی پیاری بات کہی کہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کے انوار کو میرے نور سے پیدا کیا ہے اور میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تو اس نے پھر کیا بات کہی، اس نے کہا ذرے ذرے میں روشن ہے نور نبی، چاند تارے بنے آپ کے نور سے، ذرے ذرے میں روشن ہے نور نبی، چاند تارے بنے آپ کے نور سے، کہکشاں گلستان روشنی چاندنی سب نظارے بنے آپ کے نور سے، نور ستار سے آپ کا نور ہے، آپ نے دو جہاں کو دیا نور ہے، برگ گل آفتاب آسمان و زمین نور سارے بنے آپ کے نور سے، آپ کی پہلے خالق نے تخلیق کی، آپ نے پہلے خالق کی تصدیق کی، جیسے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو بلا کر، تمام رسولوں کی روحوں کو بلا کر، تمام صالحین کی روحوں کو بلا کر، جتنی بھی روحیں ہیں قیامت تک آنے والی سب کو اکٹھا فرما کے سب سے پہلے ان کو یہ فرمایا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس وقت کسی نے بھی جواب نہیں دیا تھا، سارے خاموش تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ نے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، نہ نبی نہ رسول نہ ولی نہ فرشتے نہ جن نہ انسان، کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جواب دے رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ جب حضور نے فرمایا قالوا بلا کیوں نہیں، تو تمام جتنے بھی مسلمان جنہوں نے اللہ کی ذات کو مانا ہے تمام نے پیچھے کہا قالوا بلا کیوں نہیں، گویا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کی تصدیق کرنے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد باقی انبیاء اور مرسلین ہے۔ سب سے پہلے تخلیق حضور کی ہوئی اور سب سے پہلے اللہ کی تصدیق حضور نے کی، اس لیے کہا آپ کی پہلے خالق نے تخلیق کی، آپ نے پہلے خالق کی تصدیق کی، انبیاء اولیاء ابتدا انتہا ماہ پارے بنے آپ کے نور سے، حور گلما رضوا روح الامین سدرۃ المنتہا خلد عرشیں بری، آبشاروں کے گرنے کے منزل حسین پیارے پیارے بنے آپ کے نور سے، آپ کا نور ہر نور کا نور ہے، مثل خوشبو حدیدہ مستور ہے، بیر مواجب ہے آپ کے نور سے، سب کنارے بنے آپ کے نور سے،
یعنی کائنات کی ہر چیز آپ کے نور سے ہی پیدا کی گئی، تو آپ کا نور اللہ کی ذات کے نور سے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ اپنے نور مانوی سے اپنی امت کی ہدایت فرماتے ہیں اور کفار اور مشرکین کو کفر اور شرک کی دلدل سے نکال کر اور جہالت کی گندگی سے نکال کر ان کو راہ ہدایت کا رستہ دکھا کر ان کو جو ہے وہ راہ ہدایت کا رستہ دکھا کر ان کے سینوں کو منور فرماتے ہیں۔ یہ آپ کا نور مانوی ہے، اور نور حسی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے وجود مسعود کی برکت سے جو آپ کے وجود مسعود میں اللہ نے جو آپ کے وجود مسعود کو نور بنایا تھا، اس کی وجہ سے آپ کا نور محسوس ہوتا تھا، یعنی کمرے چمک جایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ حضرت انس فرماتے ہیں جب مدینہ کی دھرتی پر آپ نے قدم رکھا تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی کوئی شے ایسی نہ تھی کہ جو چمک نہ رہی ہو۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر شے تاریک ہو گئی تھی، یعنی آپ کا تشریف لانا منور کرتا ہے اور آپ کا تشریف لے جانا اندھیرا کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ اندھیرے میں آئیں تو روشن کر دیتے ہیں، اگر آپ روشنی میں آ جائیں تو پہلے والی روشنی پر غلبہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کے جسم کا جو ہے سایہ نہیں تھا، جب آپ سورج کی روشنی میں چلتے تھے تو جیسے ایک انسان چلتا ہے، اگر سورج اس طرف ہے اس کے بدن کا سایہ اس طرف آ جائے گا، اگر سورج اس طرف ہے بدن کا سایہ اس طرف آ جائے گا، اگر سورج ادھر ہے بدن کا سایہ ادھر ہوگا۔ سورج کی روشنی میں بھی آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور جو ہے وہ چاند کی روشنی میں بھی آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر چراغ جلایا جاتا تو جب لائٹ جلائی جاتی ہے تو بندے کا سایہ ادھر کھڑا ہے تو سایہ پچھلی طرف کھڑا ہوگا، جسم کا سایہ۔ اگر چراغ جلایا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا، نہ آپ کا سایہ چاند کی روشنی میں زمین پر پڑتا، نہ آپ کا سایہ سورج کی روشنی سے زمین پر پڑتا، نہ چراغ کی روشنی سے آپ کا سایہ زمین پر پڑتا۔ آپ کے جسم کا سایہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا، جو بشریت کا سایہ ہوتا ہے، لبادہ بشریت کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ کا نور آپ کی بشریت پر غالب تھا، اس لیے آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کھڑے ہوتے آپ کا سایہ زمین پر پڑتا تو کہیں کسی انسان کا اوپر پاؤں جو ہے وہ پڑ جاتا تو یہ حضور علیہ السلام کے سائے کی جو ہے وہ بے ادبی اور توہین ہوتی۔ اللہ کو یہ بھی گوارا اللہ کی رحمت کو نہیں تھا، اس لیے یعنی کسی کا پیر میرے مصطفیٰ کے سائے کے اوپر آ جائے، اللہ کی قدرت کو یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے جسم کا سایہ نہیں رکھا۔ اسی طرح آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے ناف نہیں تھا، کٹا ہوا تھا۔ یہ جو ناف ہے، یہ ناف اس کے ذریعے 9 ماہ تک بچہ اپنی جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر خوراک لیتا ہے، جو گندا خون ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کے پیٹ میں جاتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے اس بچے کو خوراک ملتی اس ناڑو کے ذریعے، اس ناف کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر ناف کے یعنی ناف کٹے ہوئے 9 ماہ تک اپنی ماں کے شکم میں رکھا۔ آپ کیونکہ خوراک کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگوں کی انسانوں کی خوراک تھی وہ گندا خون، اللہ کی غیرت کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ آپ نور تھے تو نور کی خوراک آپ پاتے رہے اپنی ماں کے شکم میں، اور آپ خوراک کے محتاج بھی نہیں تھے، اس لیے جو ہے آپ کو بغیر جو ہے وہ ناف کٹے ہوئے 9 مہینے تک میں اور آپ 9 ماہ کے شکم میں بغیر خوراک کے نہیں زندہ رہ سکتے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک بغیر خوراک کے زندہ رہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خوراک کے محتاج نہیں ہیں، میں اور آپ خوراک کے محتاج ہیں، مصطفیٰ کریم خوراک کے محتاج نہیں۔ دوسری بات کہ آپ ختنہ شدہ تھے، یعنی جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس کی سنت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختنہ شدہ تھے۔ کیوں؟ آپ نور تھے،
تو لہٰذا آپ کا وہ جسم کا ٹکڑا کاٹا جاتا، اس لیے اور پھر زمین پر پھینکا جاتا۔ تو لہٰذا اللہ کی قدرت نے آپ کو پہلے ہی ختنہ شدہ رکھا تاکہ نور کا جسم جو ہے اس سے نہ جدا کیا جائے، نہ جدا کیا جائے۔ تو اس لیے آپ کو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ کے جسم کا وہ ٹکڑا کاٹنا جو ہے اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، اس لیے آپ کو جو ہے وہ ختنہ شدہ پیدا کیا۔ پھر آپ جو ہے وہ آپ کی ذات کائنات میں جب تشریف لائے تو آپ کا حسن پاک ہر نبی کی جو ہے وہ پشت یا ہر نبی کی پیشانی میں رہا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے یا اپنے پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی، میرا نور اس وقت بھی موجود تھا جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بنائیں اور اپنے مومنین کو سوار کر دیں اور باقی جو ہے تمام حضرات کو ہم تباہ گھر کر دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میرا نور جو تھا وہ کشتی نوح میں موجود تھا، کشتی نوح میں میرا نور موجود تھا۔ اور اسی طرح ابراہیم کی پیشانی میں میرا نور موجود تھا، اور ان کی جو پیشانیاں چمکتی تھی وہ میرے نور کی وجہ سے ہی چمکتی تھی۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی جب پیشانی میں نور تھا تو فرشتے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح فرشتے کہتے۔ ایک دن جب وہ نور شکم حوا میں منتقل ہوا، فرشتے ادھر چلے گئے اور آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ فرشتے کہاں گئے جو میری تعظیم کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وہ تیری تعظیم کب کرتے تھے؟ وہ تو میرے مصطفیٰ کے نور کی تعظیم کرتے تھے، جدھر وہ گیا ادھر فرشتے چلے گئے، جدھر وہ گیا ادھر فرشتے چلے گئے۔ گویا کہ تمام ہی جن مردوں اور جن ماؤں کے شکموں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور آیا، جلوہ گر ہوا، چار چاند لگاتا رہا اور ان کو چمکاتا گیا، ان کی پیشانییں چمکتی رہی، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان دیکھتا تو وہ ان پر فریختہ ہو جاتا، اور اگر کوئی جانور دیکھتا تو وہ ان کی تعظیم کرتا۔ کیسے؟ جیسے ابرہ بادشاہ آیا کعبے کو گرانے کے لیے، تو اس کا جو محمود نامی ہاتھی تھا، جب اس کو جو ہے وہ کعبے کی طرف کرتے تو وہ کعبے کی طرف جو ہے اس کا رخ جب کرتے وہ بیٹھ جاتا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھتا تو سجدہ ریز ہو جاتا۔ وہ ہاتھی ہے اور وہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرتے بیٹھ جاتا، جناب عبد المطلب سامنے آتے سجدہ کرتے۔ اس ہاتھی کو پتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، وہ نور مصطفیٰ کی تعظیم کرتا تھا، اس لیے وہ سجدہ کرتا تھا، اور اس کو پتا ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے وہ اس طرف رخ کرتا تو بیٹھ جاتا، یعنی وہ کعبہ کے گرانے کے لیے آگے نہ بڑھتا، اسے پتا تھا۔ یعنی جانور بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے واقف تھے، اس لیے تو درخت درود و سلام پڑھتے، اس لیے ہی تو جو دیکھتا ان حضرات کو اور فریختہ ہو جاتا، کیونکہ نور مصطفیٰ کی پیشانیوں میں جلوہ گر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، تو اس پر جو ہے وہ بہت ہی کثیر تعداد دلائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برج سے جھکا ایک ستارہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور آگے فرماتے ہیں نور ہے سایہ نور کا، ہر اس ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو سایہ نہ تھا اسی وجہ سے نہ تھا کہ آپ نور ہیں، اس لیے نور کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشی کریں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور نہیں مانتے، یعنی وہ اس بات پر بھی غور و فکر کریں۔ نور کی جو ضد ہوتی ہے، جیسے آسمان کی ضد زمین ہے،
زمین کی ضد آسمان ہے، عالم کی ضد جاہل ہے، جاہل کی ضد عالم ہے، نیک کی ضد بد ہے، بد کی ضد نیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بشر کی ضد ملک ہے۔ تو نور کی ضد بھی جو ہے وہ کوئی ہے، وہ نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ظلمت ہے۔ تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں نہیں وہ تو بشر تھے، قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، تو یہ ایڈ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے کب بشریت کا انکار کیا؟ ہم تو کہتے ہیں بشر ہونا بھی آپ کی صفت تھی اور نور ہونا بھی آپ کی صفت تھی۔ اگر تم یہ کہتے ہو قل انما انا بشر مثلکم، تو پھر اس کو بھی پڑھو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پھر اس کو بھی تو پڑھو۔ تو لہٰذا بشر کی ضد ملک ہے، فرشتہ ہے، اور نور کی ضد ظلمت ہے۔ تو سوال یہ بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے یا معاذ اللہ یعوذ باللہ ظلمت ہے؟ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا تو ظلمت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ ظلمت اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے نور سے، جو اللہ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے، اس نور سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ایک اصول ہے کہ جب لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، پتھر پتھر کو کاٹتا ہے، تو شیشے کو کاٹنے کے لیے اعلیٰ قسم کو لینا پڑے گا۔ تو آپ شیشے کو کاٹنے کے لیے ہیرا استعمال کریں گے۔ جب آپ ہیرا ذرا سا بھی آپ یعنی ہیرا شیشے کے اوپر پھیر دیں تو جہاں سے آپ شیشے کو کاٹنا چاہیں گے وہیں سے شیشہ الگ ہو جائے گا۔ اگر آپ پتھر سے، مٹی سے یا کسی اور چیز سے یا لوہے سے شیشے کو کاٹنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن وہ کٹے گا نہیں۔ جہاں سے آپ کاٹنا چاہتے ہیں اعلیٰ قسم ہوگی وہ ہیرا ہے۔ اسی طرح جب ابو جہل نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت نوری کو آزمانا چاہا تو سوال کر دیا کہ اگر تو نبی ہے تو آسمانوں کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اب چاند پتھر سے تو نہیں کٹتا تھا، چاند ہیرے سے تو نہیں کٹتا تھا، چاند جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے سے تو نہیں کٹ سکتا تھا، چاند کو کاٹنے کے لیے اعلیٰ قسم کی ضرورت تھی۔ تو کسی بشر کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیونکہ چاند نور ہے، اس لیے اس نور کو کاٹنے کے لیے اعلیٰ نور کی ضرورت تھی کہ اس سے بڑھ کر نور ہو جو اس کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگلی کا پورا اٹھا حرکت میں آیا اور انگلی آسمانوں کی طرف اس چاند کی طرف اٹھی، وہ ادنا نور تھا، اگر اعلیٰ ہوتا تو نہ کٹتا، وہ ادنا نور تھا، اس لیے اعلیٰ نور نے جب اشارہ کیا ادنا نور کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ادنا نور کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام چاند سے اعلیٰ نور تھے، سورج سے اعلیٰ نور ہے، سورج اور چاند دونوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں شامل ہے۔ جب امت کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں پر رہ کر زمین والوں کو چمکائے تو پھر مصطفیٰ کریم جو ان کے آقا ہیں ان کے چمکانے کا عالم کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر والوں۔ اس لیے اس پر بے شمار جو ہے دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کو سب انبیاء سے پہلے تخلیق فرمایا اور پھر وہ جو تخلیق کیا۔ تو یہ سوال آپ غیروں کے سامنے رکھ دیں کہ جناب اگر آپ صرف بشر حضور کو مانتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے پہلے تخلیق کیا، تمام نبیوں سے پہلے تخلیق کیا، تمام نبیوں سے پہلے میثاق لیا، تمام نبیوں سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ اور حضور بھی فرماتے ہیں میں تمام نبیوں سے پہلے خلقت کے اعتبار سے پہلے ہوں، بعثت کے اعتبار میں آخری نبی ہوں، سجدہ کرنے کی جو ہے اعتبار سے پہلے ہوں، اور رہنمائی کرنے کے اعتبار سے پہلے ہوں، اور اللہ کی الوہیت کی گواہی دینے میں پہلے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے میں پہلے ہوں، لوح و قلم کرسی سے پہلے ہوں، فرشتوں سے پہلے ہوں، آدم سے پہلے ہوں، اور جناب جنت اور ہر شے سے پہلے ہوں۔ تو جب حضور فرما رہے پہلے ہیں تو اب سوال ہے جناب تمہارے پاس، یہ ہمارا سوال ہے کہ پھر اس وقت کیا تھے؟ کیونکہ لبادہ بشریت تو حضرت عبداللہ اور آمنہ سے اڑا، اور اس وقت جو فرما رہے ہیں کہ میں آدم سے پہلے، تو سوال ہے تمہارے پاس کیا تھے؟ اگر کوئی جواب دے روح تھے تو روح تھے، تو پھر روح کا تو ذکر نہیں ہے، نور کا ذکر ہے، روح کا تو ذکر نہیں ہے۔
اگر روح کا ذکر ہوتا تو پھر اللہ کے محبوب یوں فرماتے اول ما خلق اللہ نوری روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا ہے. ایسا نہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. تو وہ نور جو تھا وہ کیا تھا اس وقت اور کہاں تھا؟ الغرض وہ نور جو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ تمام اشیاء سے پہلے تھا، اور وہ اللہ کی الوہیت بیان کرتا تھا، اللہ کے ہاں اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کا ذکر خیر کرتا تھا. اس لیے تو وہ جو پہلے والی حدیث میں نے بیان کی ہے کہ جبریل سے پوچھا تھا کتنی مرتبہ نور دیکھا، اس نے کہا، وہ حضور نے فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا. تو کسی شاعر نے اس حدیث کو اپنے جو ہے قلم میں ڈالا اور کیا کہا کہ اس نے یہ کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جب جبریل آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بتا تو صحیح جبریل تیری عمر ہے کیا، بتا تو نے چوتھے حجاب میں دیکھا تھا کیا. سن کے جبریل آقا سے بولے حضور چمکتا تھا ایک ستارہ چوتھے حجاب میں ضرور، 70 مرتبہ میں نے اسے دیکھا ہے ضرور. عمر میری کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں، میری کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں، عمر میری کتنی ہے آقا آپ خود ہی ارشاد فرمائیں. سن کے جبریل کی باتیں آقا مسکرا دیے، جتنے تھے پردے سب کے سب ہٹا دیے. دکھاؤں تم کو وہ ستارہ تو کیا جان لو گے، دکھاؤں تم کو وہ ستارہ تو کیا جان لو گے، میں تم سے بڑا ہوں کیا یہ بھی مان لو گے. آقا نے فرمایا میں بڑا ہوں تجھ سے اے جبریل، میں تجھ سے بڑا ہوں. ہٹا دیا پھر پردہ، دیکھا جبریل نے یہ نظارہ، بول اٹھے خدا کی قسم یہی ہے وہ ستارہ. کبھی چمکنا کبھی چھپنا ایسا کیوں ہوتا تھا حضور، میرے سوالوں کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں حضور. یعنی وہ جو طلوع ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا، پھر وہ غروب ہو جاتا تھا مجھے نظر نہیں آتا تھا، ایسا کیوں ہوتا تھا. حضور علیہ السلام نے جبریل کو جواب دیا، فرمایا چھپنا میرا سجود تھا، چمکنا میرا قیام، بندگی اس خدا کی تھی جس کا تھا مجھ پر انعام. اے جبریل جب میں سجدے میں جاتا تو سمجھ جاتا کہ وہ ستارہ غروب ہو گیا ہے، اور جب میں قیام میں آتا تو سمجھتا کہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے. حالانکہ وہ طلوع و غروب نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تو اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا. یعنی وہ جو میرا نور تھا وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، رکوع و سجود اور رکوع و قیام و سجود میں تھا. تو جب قیام میں ہوتا تو تجھے نظر آتا تو تو کہتا کہ اتنے عرصے کے بعد یہ ستارہ طلوع ہوا ہے. اب خود اندازہ کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ نور کی عبادت کتنی لمبی تھی کہ اتنا عرصہ قیام کرنا اور اتنا عرصہ رکوع کرنا اور پھر اتنا عرصہ اللہ کی سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا. وہ میرے مصطفیٰ کے نور کی عبادت جو اللہ کی عبادت کی جا رہی تھی، وہ نور مصطفیٰ اللہ کی عبادت میں تھا. اس لیے اور پھر کسی اور شاعر نے بھی یہ بھی کہا، اس نے کہا کرسی عرش نہ لو قلم سی، کرسی عرش نہ لو قلم سی. یہ جو اشعار ہیں یہ ان ساری قرآن اور احادیث کی ترجمانی کر رہے ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے تھا، لوح قلم سے پہلے تھا، جنت سے پہلے تھا، فرشتوں سے پہلے تھا. یہ اشعار کوئی معمولی نہیں ہے، یہ سارے اس کی تشریح کر رہے ہیں حدیث کی. کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چند ستارے، ادومی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. یعنی اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا. یعنی سب سے پہلے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہی جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس ساری گفتگو کو علامہ اقبال کے پاس لے چلتے ہیں تو قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. یاسین بھی وہی ہے، طٰہٰ بھی وہی ہے،
اور فرقان بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، ان اللہ لا وہو بکل شیء علیم بھی وہی ہے، کہ یعنی وہ وہی سب کچھ جانتا ہے اللہ کے علم سے اور اللہ کی عطا سے وہی سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نبی محتاج انا دے او سرتاج تمامی، یعنی اگر سرتاج دیکھنا ہے، سردار دیکھنا ہے، تاجدار دیکھنا ہے تمام انبیاء کا، تو وہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کل نبی محتاج انا دے او سرتاج تمامی، آل سمیت محمد بخشا ہو درود سلامی، یعنی عقل کو بھی نور مانتا ہے، چاند کو بھی نور مانتا ہے، اور جناب بندہ کے ستاروں کو نور مانتا ہے، جبل نور کو بھی نور مانتا ہے، عثمان غنی کو دو نوروں والا مانتا ہے۔ ایک جگنو کیڑا ہے، مادہ ہے، بشری میں ہے، اس کے اندر جب چمک پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ جگنو کے اندر نور چمک رہا ہے، اور کہتا ہے کہ انسان کے اندر دو آنکھیں ہیں، نور ہیں، اگر کسی نے دودھ اٹھایا ہوا ہو، دودھ کو دیکھ کر کہتا ہے خدا کا نور اٹھایا ہوا ہے، یعنی دودھ کو بھی نور مانتا ہے، جگنو کو بھی نور مانتا ہے، عثمان غنی کو دو نوروں والا مانتا ہے، چاندوں ستاروں کو بھی نور مانتا ہے، عقل کو بھی نور مانتا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو نور مانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کی امتی ہے، یہ ساری چیزیں حضور کی امت ہے۔ امت کو نور مانتے ہوئے تیری عقل میں فطور نہیں آتا تو فطور کیوں آ جاتا ہے؟ مصطفیٰ کو کیوں نہیں نور مانتا؟ یعنی حضور کو تو نور نہیں مان رہا اور ان ساری چیزوں کو وہ نور مان رہا ہے، یعنی خود کہتا ہے کہ دودھ نور ہے، خود کہتا ہے کہ جناب آنکھیں نور ہیں، اور پھر یہ بھی بعض دفعہ کہہ دیتا ہے کہ نور کا کیا تعلق لبادہ بشریت کے ساتھ، بشر کے اندر نور نہیں آ سکتا، تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آنکھ کا نور لبادہ بشر کے اندر ہے۔ اور جناب جبریل علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل نور ہے، فرشتوں کا استاد ہے، نوری مخلوق ہے، لیکن مریم کے پاس جب وہ آیا تھا تو لبادہ انسانی میں آیا تھا، لبادہ بشریت میں آیا تھا، یعنی پتہ چلا لبادہ بشریت اوڑھنے سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی، جب آیا لبادہ بشریت میں اور جب چلا گیا اس کی حقیقت وہی نور تھی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لبادہ بشریت میں تشریف لائے، لیکن آپ کے لبادہ تبدیل کرنے سے آپ کی حقیقت نہیں بدلا کرتی، آپ کی حقیقت جو ہے وہ آپ کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا، جیسا کہ لبادہ تبدیل کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا عصا لکڑی ہے، لکڑی کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، پھرتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، رینگتی نہیں ہے، لکڑی ہے، بے جان ہے، اٹھاؤ گے تو اٹھے گی، نہ اٹھائے گے چلے گی نہیں، لیکن قرآن گواہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب اشارہ کرتے تو وہ عصا لکڑی سانپ بن جاتی اور سانپ بن کے چلنا شروع کر دیتی اور چلنا شروع کر دیتی، پھر آگے اگر جادوگروں کی رسیاں سانپوں کی طرح بنی ہوتی تو وہ اس کو کھانا شروع کر دیتی۔ لکڑی ہے، کھاتی نہیں ہے، لکڑی ہے، چلتی نہیں ہے، لکڑی ہے، حرکت میں نہیں آتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا حرکت بھی کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ڈنڈے کا ڈنڈا ہے۔ یعنی لبادہ تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی، حقیقت ہی رہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ حقیقت میں نور ہیں، آپ لبادہ بشریت صرف ہماری تعلیم کے لیے دوڑ کر آئے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تاکہ ہمارے لیے سنت بن جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جب صوم و وصال کے روزے رکھے، یعنی دن اور رات کے روزے رکھے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا صحابہ کمزور پڑ گئے اور کئی بے ہوش ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی سنت سمجھ کر رات کے بھی روزے رکھے، دن کو بھی روزے رکھے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے ہے کوئی میرے جیسا؟ پتہ چلا حضور کی مثلیت کوئی بھی نہیں ہے، حضور کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ حضور انسان ہے، ہماری مثل ہے، مثلیت کا دعویٰ کریں تو پھر میں یہ کہوں گا حضور کی مثلیت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دن رات روزہ رکھا، تم رکھ کر دکھاؤ۔ حضور علیہ السلام کھانے کے محتاج نہیں تھے، تم کھانے کے محتاج، حضور کی پینے کے محتاج نہیں تھے،
تم پینے کے محتاج، حضور رات اور دن غیب کی خبریں لیتے تھے، تم دیوار کے پیچھے نہیں بتا سکتے کیا ہوا، اور حضور عرش عظیم پر چلے گئے اور تم جو ہے وہ یہاں سے چھت کے اوپر بھی بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے، اور پھر حضور جس پر بیٹھ کر تشریف لے گئے اس کو براق کہا جاتا ہے، براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، براق بہت ساری بجلیاں اکٹھی کر کے ان کا مجموعہ بنائے، میں ذرا تار پکڑاتا ہوں، اگر تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، انسان ہے وہ بھی تو میں بھی انسان ہوں، تار کی ایک نکر پر ذرا انگلی نکال کر دکھا، یہ ایک چھوٹی سی برق تھی جو تجھے جو ہے وہ مار کے رکھ دے، میرے مصطفیٰ برق نہیں، براق پر سوار ہو کر براق کو قابو کر کے اس کے اوپر سواری کر کے عرش عظیم تک جا پہنچے، تو اور مصطفیٰ کی ذات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک شہد دینے والی مکھی اور ایک گندگی پھیلانے والی مکھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس لیے فرمایا، حالانکہ جب یہ فرما دیا تو کسی صحابی نے حضور کو بشر نہیں کہا، کسی صحابی نے حضور کو بشر نہیں کہا، بلکہ یا رسول اللہ کہتے، یا نبی اللہ کہتے، فدا کا ابی و امی، ہمارے آقا آپ پر قربان جائیں۔ تو کسی صحابی نے حضور کو بشر نہیں کہا، یہ صرف ماس ان لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیوں کہ جب آقا اشارہ فرماتے چاند دو ٹکڑے ہوتا، اگر اشارہ فرماتے سورج واپس ہوتا، اشارہ فرماتے پتھر دوڑتے، اشارہ فرماتے درخت دوڑ کر آپ کی بارگاہ، تو لوگ ڈر جاتے۔ وہ جو ڈرے ہوئے لوگ تھے ان کو اپنی طرف قریب کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا محبوب آپ فرما دیں، اللہ نے فرما دیا محبوب آپ فرما دیں کہ میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی مجھے اپنے جیسا سمجھ کر میرے قریب آ جائیں۔ لیکن جب وہ قریب آتے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے جیسا سمجھ کر قریب آتے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیتے تو کہتے حضور ہمارے جیسے نہیں ہے، حضور تو برا ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر اگر تو کہتا ہے کہ میرے جیسے ہیں تو پھر یوحا الیہ، ان کے اوپر تو اللہ قرآن نازل کرتا تھا، تیرے اوپر تو کچھ بھی نازل نہیں ہوتا، تو کیسے مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس لیے حضور علیہ السلام کے جسم کا سایہ نہ تھا، تیرے جسم کا سایہ ہے۔ حضور جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا پیچھے دیکھتے تھے، تو آگے دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بھی اتنا دیکھتے تھے جتنا دن کے اجالے میں دیکھتے تھے، تو رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لائٹ کے ساتھ دیکھتا ہے ویسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس لیے حضور علیہ السلام کہ تو حضور کو اگر اپنے جیسا کہیں تو یہ تیری عقل کا فطور ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ تو حضور کی صفتیں ہیں دونوں، نور ہونا اور بشر ہونا۔ رہی بات آپ کی حقیقت کی، آپ کی حقیقت سے تو انبیاء واقف نہیں ہیں، آپ کی حقیقت سے تو صحابہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے وہ بھی واقف نہیں ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب صحابہ ساتھ رہنے والے 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق کی ذات، عمر فاروق کی ذات، عثمان غنی، مولا علی کی ذات، جب آپ کی حقیقت سے وہ بھی واقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تو ہمارے سامنے لبادہ بشریت ہے یا لبادہ نور ہے، لیکن حضور کی حقیقت کیا ہے اللہ کے نزدیک اللہ جانتا ہے، یہ صحابہ بھی نہیں جانتے۔ جب یہ نہیں جانتے تو آج 1444 سال کے بعد لوگ کہیں کہ جناب حضور ہمارے جیسے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی عقل کا جو ہے وہ فطور ہے، ان کی عقل میں جو ہے وہ بھوسا بھرا ہوا ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو حضور کو اپنے جیسا کبھی بھی نہ کہتے۔ جب کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا نہیں کہا، حضور پوری کائنات میں برا البرا ہے، حضور جیسا نہ آیا ہے نہ اللہ نے پیدا کیا ہے، نہ آپ جیسا اللہ نے بھیجا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ کی شان نہایت ہی برا البرا ہے، آپ کی ہر صفت برا البرا ہے، آپ کی ہر شان اور آپ کے ہر محسن خوبیاں، اس کا تذکرہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا تو اس کا تذکرہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی ذات کو جب کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا،
یعنی یہی دیکھیے کہ آج دن تک کروڑوں خربوں انسان پیدا ہو گئے، نبی رسول آئے، اولیاء آئے، تابعین تبع تابعین آئے، صحابہ آئے، بڑے بڑے جو ہے وہ اولیاء آئے، حضور کے علاوہ کوئی بھی عرصے عظیم تک نہیں پہنچ سکا۔ تو جب یہ ایک ہی مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ یہ عقلوں میں نہیں آ سکتا، اور یہ جناب وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اب تک حضور کے سوا وہاں کوئی نہیں جا سکا، تو پھر حضور کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ حضور کی شان اور عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ حضور کی شان اور عظمت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، ایک حضور کے نور کو پیدا کیا اور ایک حضور کو پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا کیا، باقی ہر چیز بعد میں پیدا کی۔ حضور سب سے اول ہیں، اور حضور جو ہے خلق کے اعتبار سے یعنی تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں۔ تو پھر سوال ہے غیروں کے سامنے جو نہیں یعنی حضور کو نہیں حضور مانتے، ان کے جو ہے ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ بتائیے، حضور بھی فرما رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہا ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور پہلے ہیں، تو تمہارے پاس یہ سوال ہے ہمارا کہ اس وقت کیا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ حضور علیہ السلام اس وقت بشر تھے، اگر یہ جواب دیں کہ اس وقت بشر تھے، تو وہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بشریت کی ابتدا آدم سے کی ہے، ہم نے بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی ہے۔ اگر وہ کہے کہ وہ بشر تھے، انسان تھے اس وقت، تو انہوں نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، ان کو ماننا پڑے گا۔ بشر تو وہ کہہ نہیں سکتے، اگر کہیں گے تو قرآن کا انکار ہوگا۔ اور دوسری بات، بشریت کا لبادہ آپ نے آدم اپنے وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے اڑ کر جو ہے وہ پیدا ہوئے، لیکن یہاں ان کو پھر ماننا پڑے گا کہ یا تو وہ اس بات پر بضد ہو جائیں گے کہ روح کو پیدا کیا، یا کہنا پڑے گا کہ وہ نور تھا، یا کہنا پڑے گا کہ وہ اس وقت حضور لبادہ نوری میں تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اس پر کثیر و تعداد دلائل ہے۔